بہرے ہیں. ان کا اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ سواد. کون بہرے ہیں؟ منافقین کی بات ہو رہی ہے. بہرے ہیں، یہ پلورل ہے. سمن بکمن گونگے ہیں. اس کا روٹ ورڈ ہے با کاف میم. امیون اس کا روٹ ورڈ ہے این میم یا. اندھے ہیں. امیون اندھے ہیں. یہ سارے پلورل ہیں تینوں. منافقین کی بات ہو رہی تو پلورل میں یہ آئے ہیں ناؤنس. فہم بس وہ لا یرجعون لا نہیں یرجعون. اب دیکھیں یا بھی آ گیا اور اینڈ میں واؤ بھی ہے تو یہ تھرڈ پرسن پلورل کی بات ہو رہی ہے. لا یرجعون نہیں وہ لوٹتے. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ را جیم عین. رجوع کرنا. اردو میں ہم کہتے ہیں نا رجوع کرنا، تو رجوع اسی سے ہے. رجوع لفظ جو ہے اسی سے بنا ہے، یعنی وہ رجوع نہیں کریں گے، وہ نہیں لوٹیں گے، وہ واپس نہیں آئیں گے. بیان کرتے ہیں او یا بسیبن جیسے زوردار بارش ہو من السماء آسمان سے. یہ وجہ الہی کی طرف اشارہ ہے. یعنی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہو رہے تھے اور اس کو بارش کی مثال دی. قرآن میں اکثر مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے بارش کی مثال دی ہے. تو اب سوچئے کہ اس سے پہلے قرآن آنے سے پہلے ایک بہت لمبا عرصہ ایسا گزرا تھا، تقریباً 600 سال کا وقفہ ایسا گزرا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، جبکہ دنیا میں لوگوں کے پاس کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں تھا. تو جیسے بہت عرصہ بارش نہیں ہو اور چونکہ وہی نہیں آئی تھی تو اس کو آپ سمجھ لیں جیسے بارش نہیں ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کیا اور اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آ رہے تھے. اس میں خوشخبریاں بھی تھیں اور اس میں عذاب کی وعید بھی تھی. قرآن میں ظاہر دونوں باتیں موجود ہیں. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی تھے. اللہ تعالیٰ جس میں نیکی کو اپنانے کا حکم بھی تھا اور برائیوں کو چھوڑنے کا حکم بھی تھا. ہمارا دین ایسا ہے نا، کچھ کام ہمیں کرنے کو بتایا جاتا ہے، کچھ فرائض ہیں جو ہم نے ہر حال میں کرنے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں جب ان کو چھوڑنے کا حکم بھی دین ہمیں دیتا ہے. جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں تو پھر ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ کچھ چیزیں ہمیں چھوڑنی ہوں گی کیونکہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو ماننے والے جو وہ تو مان جاتے ہیں، وہ تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن جن کی فطرت میں سرکشی ہو اور جن کو اپنی منمانی زندگی گزارنے کی عادت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ان تک اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے ہیں، قرآن کے احکامات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا، یہ احکامات کو یہاں پہ کہا گیا کہ اس میں اندھیرے ہیں، ظلمات. بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن آپ دیکھیں جب بارش ہوتی ہے تو وقتی طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا چھا جاتا ہے نا، سیاہ بادل جمع ہو جاتے ہیں. بارش ہوتی ہے تو اس سے بھی روشنی رک جاتی ہے، اور رات کا وقت ہو تو پھر تو بہت ہی اندھیرے ہو جاتے ہیں. ظلمات وہ ایک کیفیت ہے جو بارش ہونے سے پہلے ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ اندھیرے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ برادون اور گرج بھی چمکتی ہے. اس دفعہ تو ہم نے بہت دیکھا نا بجلی کو چمکتے ہوئے جب بارش ہو رہی تھی پچھلے دنوں. اس میں گرج بھی ہوتی ہے، گرج کی آواز انسان کو خوف اور بجلی کا چمکنا. تو یہ ایکچولی احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. تو لیکن وہ احکامات ان کو کیا محسوس ہو رہے تھے کہ جیسے بہت بجلی چمک رہی ہے، بہت بجلی گرج رہی ہے. تو وہ بجائے ان پر عمل کرنے کے کیا کرتے تھے؟ یجعلونا وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم انگلیاں اپنی فی آذانہم اپنے کانوں میں. اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں ڈال لیتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن سننا نہیں چاہتے. وہ بجائے احکامات پر غور کرنے کے اور ان پہ عمل کرنے کی بجائے اپنے کانوں کو ہی بند کرتے ہی نہیں چاہتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آپ ان کو بولتے ہیں آپ آئیے قرآن پڑھیے، تو بعض لوگ جواب دیتے نہیں پھر پڑھا تو عمل کرنا پڑے گا. تو اسی میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سے دور رہیں تو اسی میں عافیت ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اور کیا تھا؟ من السواء کی بجلی کے کڑاکوں سے. تو جب بجلی چمکتی ہے تو اس کے ساتھ بہت کڑاکا بھی ہوتا ہے. کڑاکوں سے مراد کیا ہے کہ اس میں اب جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس منافقین کے بارے میں بھی آیات تھی جس میں ان کا حال کھول کے بیان کیا جا رہا تھا، ان کی منافقت کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، اور احکامات تھے جس میں کچھ چیزوں سے روکا جا رہا تھا. جھوٹ ہے، زنا ہے، سود ہے، شراب ہے، تو ان سے روکا جا رہا تھا.
اور وہ کیا کر رہے تھے؟ یہ سب جب ہو رہا تھا وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے رہے تھے، حذر الموت، بچنے کے لیے موت سے۔ ان کو دین کے احکامات پر عمل کرنا کیسے نظر آ رہا تھا؟ جیسے موت کی طرح ان کو یہ سب چیزیں محسوس ہو رہی تھی کہ اب ہماری شامت آ گئی۔ اور چونکہ ان کے دل میں چور تھا، دل میں نفاق تھا، دل میں ایمان نہیں تھا، وہ یہ بات جانتے تھے تو وہ خوفزدہ رہتے تھے۔ سورۃ المنافقون میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ منافق جو ہے نا، ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری شامت آئی، یعنی اب ہمارا پول کھل گیا، اب مسلمانوں کو ہماری حقیقت پتہ چل جائے گی اور اب ہماری شامت آئی۔ تو جس کے دل میں چور ہوتا ہے وہ ہر وقت ڈرتا ہے۔ تو ان کا حال بھی یہی تھا، کوئی عذاب اور جہنم کے بارے میں کوئی آیت آتی تو ان کو لگتا تھا یہ ہمارے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو وہ اپنے کان بند کر لیتے تھے۔ اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں ان کو زندگی کی بجائے موت نظر آتی تھی۔ واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ کیسے گھیرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہ ان کی ایک ایک حرکت، ان کی نیت، ان کی سوچ اور ان کے ارادے اور ان کا انجام سب سے باخبر ہے۔ وہ اللہ کی طاقت سے اور اللہ کی قدرت سے ہرگز باہر نہیں نکل سکتے۔ یعنی کوئی انسان قرآن نہ سننا چاہے، اپنے کانوں کو بند کر لے، بھاگ جائے قرآن سے، تو کیا وہ اللہ سے بچ سکتا ہے؟ ایک نہ ایک دن ہم نے پلٹ کے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے نا۔ بس یہی سمجھنے والی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف جانا ہے، ہم اللہ سے نہیں بھاگ سکتے، ہم اللہ کی کائنات سے نہیں نکل سکتے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم اللہ سے بچ سکیں، تو پھر صحیح راستہ کیا ہے کہ ہم خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ الحمدللہ ہماری آج کی آیات جو ہیں، آیت نمبر 19 تک ہماری یہ مختصر تفسیر جو ہے ہو گئی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کانوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے، اور ہمارے لیے ہماری ہدایت کی توفیق بھی دے، عمل کرنے کی توفیق بھی دے، اور اللہ کے پسندیدہ راستے پہ اللہ ہمیں چلنے کی توفیق بھی دے۔ تو چلے اس کو کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی آسانیاں کرے۔ دیکھیں اب یہ 5 آیات ہیں نا، تو آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے، اگر آپ ایک ایک آیت بھی ایک دن میں یاد کر لیں تو 5 دن میں انشاءاللہ